إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اب کل سے یا کل کے بعد پرسوں سے ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جسے روزے کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے کچھ خوبیاں اور کچھ خصوصیتیں ایسی عطا کی ہیں جو بقیہ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہے. اسی لیے رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے نزول اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے فیضان کا مہینہ ہے. اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اس ماہ میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جو سرکش شیطان ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے جو شیطان ہیں، انہیں پابندِ سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں انہیں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے. اسی لیے انسانوں کے دلوں میں بھلائی اور نیکی کا جذبہ دوسرے دنوں سے زیادہ اس ماہ میں پایا جاتا ہے. انسان کی طبیعت اس مہینے میں بھلائی کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہے بنسبت دوسرے مہینوں کے. اس لیے اگر یہ مہینہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں دے رہا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس ماہ کے روزوں کے ذریعہ، اس ماہ میں راتوں کی نمازوں کے ذریعہ
اور اس ماہ میں نفلی عبادتوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا قرب، اس کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فجر کا وقت ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکے اور پیاسے رہنے اور شہوتوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حکم میں اللہ رب العالمین کی جو حکمتیں اور اس کے جو راز ہیں وہ تو بے شمار اور بہت ہیں، مگر اس کو غور کیجئے کہ ایک مالدار انسان جسے اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی دولت سے نوازا ہے، اسے کیا پتا کہ انسان جب پیاسا ہوتا ہے، انسان جب بھوک کی شدت میں تڑپتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے انسان کو، انسان کتنا کرب محسوس کرتا ہے بھوک کے عالم میں۔ یہ ایک نعمت میں پلے ہوئے انسان کو، اللہ کی آسائشوں میں پرورش پانے والے انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے امت کے تمام انسانوں پر روزہ فرض کیا ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک آپ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، آپ کے پاس کچھ ہے تب بھی نہیں کھا سکتے، اور اگر آپ مفلس اور قلاش ہیں تب بھی آپ کچھ نہیں کھا سکتے۔ لیکن ایک مجبور اور فقیر انسان کو تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، مگر ایک مالدار انسان کو شاید اس درد کا کبھی احساس ہوتا ہو۔ مگر رمضان کے دنوں میں جب بھوک سے تڑپتا ہے، جب پیاس کی شدت اس کی حلق کو خشک کرتی ہے، اس کے باوجود وہ نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے، تو اس کو اس بات کا شدید احساس ہوگا کہ بھوک کی جو شدت آج مجھے لاحق ہے، جو میں نے جان بوجھ کر بھوک اپنے اوپر لاگو کی ہے، یہ میرے غریب پڑوسی کو، یہ میرے غریب شہری کو اور میرے غریب گاؤں والوں کو یہی پریشانی روزانہ لاحق ہوتی ہے، اسی تکلیف سے وہ روزانہ دو چار ہوتا ہے۔ اس لیے اس درد کو دور کرنے کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ یہ داعیہ اور یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ روزہ ہم مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ رب العالمین کے فیضانات اس ماہ میں بکثرت انسانوں کو ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزانہ ہر دن اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے متلاشی آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگار باز آ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چھوڑ دو اپنی حرکت کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ بھلائی میں آگے بڑھیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور اچھے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمت، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے حقدار بن سکیں۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ جو عطا کیا ہے، جس میں ہم یا تو کل سے یا پرسوں سے داخل ہونے والے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بھلائیاں اور بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس ماہ کو پانے کے بعد، اس برکت والے مہینے کو پانے کے بعد، اللہ کی جنت کے دروازے اور اللہ کی رحمت کے دروازوں کے کھلا ہونے کے بعد بھی اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا، اس سے اپنے آپ کو مستفیض نہیں کیا، اس سے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کی، اپنی گناہ والی زندگی کو ترک نہیں کیا، رب کے احکام سے سرکشی کرنے والا طریقہ ہم نے نہیں ترک کیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو زبردست بددعا دیا ہے۔ مسند احمد اور سنن کی بہت سی کتابوں میں ابو ہریرہ، کعب بن عجرہ، انس بن مالک اور متعدد صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ نے کہا، من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
آپ اس دن ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے تب آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تب آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تب آمین کہا۔ بعد میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے، آج آپ نے ایک ایسی بات کہی جو آپ پہلے نہیں کہتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے 3 باتوں کا حکم دیا، اور تینوں باتوں پر آپ نے مجھ سے کہا کہ تم آمین کہو۔ اسی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جبریل نے کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں کر دی گئی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان نہیں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے بھگا دے۔ آپ آمین کہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ گویا کہ یہ بددعا ہے سید الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بددعا ہے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے انسان کے لیے کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کا سامان نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں گناہوں سے توبہ کر کے اپنی بخشش کا انتظام نہیں کرتا، جو رمضان کے مہینے میں رحمان کی رحمت کو اپنے اوپر نچھاور نہیں کرا لیتا، اس کے لیے یہ بددعا ہے ان دونوں فرشتوں کی طرف، ان دونوں مقدس ہستیوں کی طرف سے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مستجاب الدعوات ہیں۔ اب اگر کسی کو نبی کی یہ بددعا لگ جائے، جبریل کی یہ بددعا لگ جائے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، پھر اس سے بڑا محروم انسان کون ہوگا؟ اس سے زیادہ محروم اور بدنصیب شخص کون ہوگا جس کے لیے ان بزرگ ہستیوں کی بددعا جس کا انتظار کر رہی ہو، جس کے دائرے میں انسان داخل ہو رہا ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان بددعاؤں سے، ان آفتوں سے، ان پریشانیوں سے محفوظ رکھ کر اللہ کی رحمت حاصل کریں، اللہ کی مغفرت حاصل کریں، اللہ کی برکت حاصل کریں، اللہ کی نوازش حاصل کریں، اللہ کا کرم حاصل کریں، اللہ کا فیضان حاصل کریں۔ یہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کے دینے کا جو ہدف ہے وہ پورا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔